بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شکل ہی میری سب سے بڑی دشمن تھی، جس نے ڈالی پوری نظر ڈالی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، مگر میرے ساتھ تو اللہ نے صرف زیادتیاں ہی کی ہے۔ مجھ پر کافروں کی توا کافروں کا ٹائٹل مجھے کافروں کا ٹائٹل دینے سے پہلے آپ میری کہانی جان لیں تو شاید آپ بھی یہ کہیں گے، میری ماں کا انتقال اسی وقت ہو گیا جب میں نے اس دنیا میں پہلا سانس لیا تھا۔ میرا پہلا سانس میری ماں کا آخری سانس ثابت ہوا۔ تبھی کسی نے میرا نام رکھنے کی نہیں سوچا۔ پیدا ہوتے ہی میرا نام منوس، ڈائن اور چڑیل رکھ دیا گیا۔ ماں کے کفن دفن سے فارغ ہو کر جب لوگوں کا میرا خیال آیا تو انہوں نے میرے والد کی فوراً دوسری شادی کروا دی۔ میری سوتیلی ماں جو میرے نام پر گھر میں آئی تھی، مجھے ہی اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی۔ اس سے میرا وجود اس گھر میں اپنی سوتن کی یاد دلاتا، اور میرا باپ تو ویسے ہی مجھے ڈائن سمجھ چکا تھا، جس نے اس کی بیوی کا خون چوس کر اس کو مار ڈالا تھا۔ میرا بچپن سوتیلی ماں کی مار کے سائے میں گزرا۔ میری سوتیلی ماں کو یہی لگتا تھا کہ میں ہی اس گھر کی غربت کی ذمہ دار ہوں۔ اس وجہ سے ایک دن اس نے میرا سودا ایک جسم بیچنے والی نائکا سے کر ڈالا اور میرے باپ کے سامنے کہہ دیا کہ میں گھر سے بھاگ گئی۔ اس طرح اس گھر سے میرا رابطہ ہمیشہ کے لیے توڑ ڈالا، بلکہ میری قیمت کے بدلے میں ایک اچھی خاصی رقم بھی حاصل کر لی۔ 14 سال کی عمر میں جو پہلا گاہک مجھے نصیب ہوا وہ کوئی ٹرک ڈرائیور تھا۔ چرس اور فیم کے نشے میں اس نے میرے جسم کا جو حال کیا، اس کے بدلے میں اگلے 8 دن تک بستر سے اٹھنے سے قاصر رہی۔ اتنا درد تو سوتیلی ماں کے مار سے نہیں ہوتا تھا جتنا درد اس بستر پر اس وحشی درندے کے ہاتھوں مجھے ملا۔ اس کے بعد تو یا تو درد ہونا بند ہو گیا یا پھر مجھے درد برداشت کرنے کی عادت ہو گئی۔ ہر رات کوئی نیا وحشی درندہ ہوتا، اپنے انداز سے میرے جسم سے اپنے پیسے وصول کرتا اور چلا جاتا۔ یہ سلسلہ 2 سالوں تک جاری رہا یا 2 صدیوں تک، مجھے یاد نہیں، مگر ایک رات میری زندگی میں وہ آیا۔ وہ بھی میری قیمت ادا کر کے سب کی طرح میرے جسم سے کھیلنے ہی آیا تھا، مگر مجھ میں اسے پتا نہیں کیا نظر آیا کہ اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کر ڈالا۔ مجھے لگا جیسے نشے اور فیم کے نشے میں سب ہی کچھ نہ کچھ بولتے ہیں تو اس نے بھی بول ڈالا ہوگا، مگر کچھ دن بعد وہ دوبارہ میرے سامنے اسی سوال کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی محبت نہیں دیکھی تھی، اس لیے میں نہیں جانتی تھی کہ محبت کیا اور کیسی ہوتی ہے۔ بس دل نے کہا کہ اس کی کہیں پر یقین کر لو تو میں نے کر لیا۔ وہ مجھے ایک بہت چھوٹے سے 2 کمروں کے فلیٹ میں لے آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی ایک بیوی پہلے سے ہی ہے، مگر اس سے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہ مجھے علیحدہ سے اس گھر میں رکھے گا اور ہفتے میں 1-2 دن میرے پاس آیا کرے گا۔ میں تو اپنا گھر اور ایک سہارا پا کر خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ میں نے اس گھر کو اپنی محبت سے سجا دیا اور وہ بھی کبھی کبھار آتا۔ وہ بہت کنگو اور اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی تھا۔ اس دن تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب مجھے پتا چلا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس دن اس کے چہرے پر بھی میں نے مسکراہٹ دیکھی۔ اس نے میرا خیال رکھا، میرے کھانے پینے میں میرے آرام کا غرض ہر چیز کا بہت خیال رکھا، یہاں تک کہ وہ دن آ پہنچا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ اللہ نے مجھے بہت پیاری بیٹی سے نوازا تھا۔ میں جب گھر آئی اپنی بیٹی کے ساتھ تو مجھے زندگی میں پہلی بار پتا چلا کہ ماں کیا ہوتی ہے اور ممتا کسے کہتے ہیں۔ وہ میری بیٹی کی پیدائش کے دوسرے دن میرے پاس آیا اور میری بیٹی کو گود میں لے کر کہا، اس کا اس نائکی سے صرف 1 سال کا کانٹریکٹ تھا، اس کو اولاد چاہیے تھی،
वो इसको मिल गई और अब मैं वापस जा सकती हूँ। मैंने पूछा, इस बच्ची को कौन पालेगा? उसने कहा, मेरी पहली बीवी यानी सौतेली माँ। इतना सुनना था कि मुझे वो तमाम जुल्म याद आ गए जो मेरे साथ मेरी सौतेली माँ ने किए थे। इसके बाद पहले तो झपट कर मैंने इससे अपनी बेटी को छीना और फिर छुरियों से वार करते हुए इसको खत्म कर डाला। मैं इसको छुरियां मारती रही। होश मुझे उस वक्त आया जब मैंने खुद को पुलिस की हिरासत में पाया। जिस बेटी को सौतेली माँ से बचाने के लिए ये सब किया, वो अब भी सौतेली माँ के पास ही पल रही है और मैं जेल में दिन काट रही हूँ। न जाने मुझे क्या सजा मिलती। अब आप ही फैसला करें कि मेरे रब ने जो जिंदगी मुझे दी वो बहुत सपना थी